اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں اربعین نووی کا مختصراً جائزہ لیا۔ اب ہم اربعین نووی میں شامل حدیث نمبر 1 کا مطالعہ کریں گے۔ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بس جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی تو وہ اسے حاصل کرے گا، یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس کو روایت کیا دو محدثین، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بخاری اور ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نے ان دو صحیح مجموعوں میں روایت کیا جو تصنیف کردہ کتابوں میں صحیح ترین ہے۔ اب ہم اس حدیث کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث مبارکہ سے کیا ہے۔ امام بخاری کا قول ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے اس حدیث سے زیادہ جامع معنی سے مالا مال اور مفید حدیث اور کوئی نہیں ہے۔ امام شافعی، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ نے اسے تہائی اسلام قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مالک کے سوا تمام ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ انسان ہر کام کرنے سے پہلے اپنے دل و دماغ میں ارادہ کرتا ہے، اسی دلی ارادے کا نام نیت ہے۔ نیت ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اسلام میں نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سر انجام دیا جائے۔ اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص کے برعکس ریاکاری ہوتی ہے۔ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوا، لوگوں سے کسی عمل پر داد حاصل کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اگر کوئی شخص نمازی کہلانے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یا سخی کہلانے کے لیے سخاوت کرتا ہے، یا حاجی کہلانے کے لیے حج کرتا ہے، یا بہادر کہلانے کے لیے جہاد کرتا ہے، تو اسے ان اعمال کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ بظاہر اچھا کام بھی اگر بری نیت سے کیا جائے تو اسلام میں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ مذکورہ حدیث میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان شخص نے مدینہ منورہ میں مقیم ایک صحابی ام قیس کو پیغام نکاح بھیجا۔ وہ شخص خود مکہ میں مقیم تھا۔ حضرت ام قیس نے اس شرط پر نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ وہ شخص ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور ان کا نکاح حضرت ام قیس سے ہو گیا۔ صحابہ اسے مہاجر ام قیس کہہ کر پکارتے تھے۔ بعض صحابہ یہ سوچتے تھے کہ کیا ایسی ہجرت پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ہے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جس انسان نے ہجرت فرمائی اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک ارشاد فرمائی۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہجرت یا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے یا پھر دنیاوی نفع و قرض کے لیے ہوتی ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہجرت اگر دنیاوی فوائد کے لیے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے اگر یہ دنیاوی مفاد کے لیے ہو۔ جہاں حسن نیت کے باعث زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جاتا ہے، اسی طرح بدنیتی کے باعث انسان کی عبادتوں اور ریاضتوں پر پانی بھی پھیر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شہید، ایک عالم اور ایک سخی کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ ان سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان تینوں کے اعمال دکھاوے کے لیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ اعمال اس لیے کیے تھے کہ لوگ تمہیں بڑا عالم، بڑا بہادر، بڑا سخی کہیں۔ لوگوں نے تمہارے اعمال دیکھ کر تمہاری تعریف کی۔ اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ اس کے بعد انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اب ایک اور موقع پر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی نیت تو درست ہوتی ہے، مثلا حرام مال سے مسجد بنوا دی،
لیکن اس سے بھی اس کو کوئی ثواب نہ ملے گا۔ نیت کی سچائی جو ہے وہ گناہوں کو بدل نہیں سکتی، گناہ ہر حال میں گناہ ہی رہتا ہے۔ مثلا اگر آپ حرام کی کمائی سے کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے اگر آپ کی نیت ٹھیک بھی ہے، لیکن چونکہ وہ کمائی حرام کی ہے تو وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ تو گناہ جو ہے وہ گناہ ہر حال میں گناہ ہی رہے گا۔ نیت کی سچائی جو ہے وہ اس گناہ کو بدل نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حسن نیت عطا فرمائے اور ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔